ایک زمانے کی بات ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں جادو ہر سانس کے ساتھ زندہ تھا، جہاں درخت سرگوشیاں کرتے تھے اور ستارے تقدیروں کے راز جانتے تھے۔ وہاں ایک عظیم سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت پر ایک نیک دل بادشاہ اور ایک رحم دل ملکہ حکمرانی کرتے تھے۔ عوام خوشحال تھے، زمین زرخیز تھی، مگر محل کے دل میں ایک خاموش اداسی بسی ہوئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کے پاس سب کچھ تھا، سوائے اس ایک نعمت کے جس کے بغیر تاج ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، ایک وارث۔ حضور والا، ہم نے ستاروں کو دیکھا، قسمت کے صحیفے کھنگالے، مگر فی الحال تخت کے وارث کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ کیا ہماری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی؟ حضور والا، خوشخبری، ملکہ امید سے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ خدا نے ہماری سن لی۔ یوں قسمت نے کروٹ لی اور محل میں خوشی نے جنم لیا۔ محل میں تیاری، دعائیں، چاند کی گردش، ملکہ کی مسکراہٹ۔ مہینے پلک جھپکتے گزر گئے اور پھر وہ رات آئی جس نے تاریخ بدل دی۔ رو مت چھوٹی شہزادی، تم اب محفوظ ہو۔ وہ خوبصورت ہے۔ ایک حقیقی معجزہ۔ اس کا نام اورورا ہوگا۔ وہ روشنی بن کر ہماری دنیا کو منور کرے گی۔ یوں شہزادی اورورا اس دنیا میں آئی اور اس کی خوبصورتی پیدائش کے لمحے ہی دلوں پر نقش ہو گئی۔ میں اپنی بیٹی کی دعائیہ تقریب کے لیے سلطنت کے ہر فرد اور ہر پری کو مدعو کرتا ہوں۔ کیا تم نے شہزادی دیکھی؟ وہ تو خواب جیسی ہے۔ جلدی کرو، ضیافت تیار ہونی چاہیے۔ میں اس ننھی جان کو دعا دیتی ہوں کہ حسن اس کا مقدر بنے، اور جب وہ بڑی ہو تو دنیا کی ہر آنکھ اس کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے۔ اور میں دعا دیتی ہوں کہ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والا ہر لفظ بلبل کے نغمے سے زیادہ شیریں ہو، ایسا سور جو دلوں کو سکون عطا کرے۔ یوں دعائیں فضا میں بکھرنے لگیں، جیسے صبح کی پہلی اوس خاموشی سے زمین کو چھو لیتی ہے اور ہر طرف خیر و برکت کا احساس پھیل جاتا ہے۔ اچانک فضا میں ایک خوفناک گرج سنائی دیتی ہے۔ آسمان پر سیاہ بادل یلغار کر دیتے یہ ہیں۔ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا عذاب ٹوٹ پڑا ہے؟ تیز ہوائیں محل کی دیواروں سے ٹکرا کر سیٹیاں بجاتی ہیں، شمعیں بجھنے لگتی ہیں اور روشنی لرز اٹھتی ہے۔ تم نے مجھے نظر انداز کرنے کی جرت کیسے کی؟ مجھے بھولنے کی ہمت کیسے ہوئی ہے؟ میلیفیسنٹ؟ یہ ممکن نہیں، تم تو برسوں پہلے غائب ہو چکی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ابھی تک زندہ ہو؟ 60 طویل سال گزر گئے اور اس شاندار دربار میں میرے نام کا ایک دعوت نامہ تک نہ پہنچا۔ ہم نے کوشش کی،
मगर हम तुम तक पहुंचने से कासिर रहे। कोशिश? खामोशी को कोशिश नहीं कहते हजूरे वाला। अब मेरी बारी है कि मैं इस तकरीब को यादगार बना दूं। मैं इस बच्ची को एक ऐसी तकदीर अता करती हूँ जिसका साया उम्र भर उसके साथ रहेगा। जब वो 16 बरस की होगी, चरखी के कांटे से उसकी उंगली छोएगी और उसी लम्हे उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी। रुक जाइए हुजूरे वाला, अभी तकदीर ने आखिरी लफ्ज नहीं कहा। मेरी एक दुआ अब भी बाकी है और मैं उसे अंधेरे के हवाले नहीं करूंगी। ये बच्ची मरेगी नहीं, उसकी सांसें खत्म नहीं होंगी। जब वो चरखी के कांटे को छुएगी तो वो मौत की आगोश में नहीं बल्कि गहरी जादुई नींद में चली जाएगी। और वो नींद तब ही टूटेगी जब किसी सच्चे दिल वाले शहजादे का बूसा उसकी तकदीर को दोबारा जिंदगी बख्शेगा। तमाम चरखियों को जमा करो, तबाह कर दो। वक्त अपनी खामोश रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। नन्ही और वोरा जो कभी झोले में मुस्कुराती थी, कभी महल की राहदारियों में लड़खड़ाते कदमों से चलती थी, आहिस्ता आहिस्ता वक्त की आगोश में परवान चढ़ने लगी। वक्त के साथ साथ औरोरा का हुस्न सिर्फ उसके चेहरे तक महदूद न रहा, बल्कि उसकी अक्ल, दानाई और नरम दिली भी इसी तरह निखरती चली गई। वो सवाल करती, सीखती, समझती और जिंदगी को गहराई से महसूस करती गई। और यूं वो सिर्फ एक खूबसूरत शहजादी नहीं बल्कि एक रोशन ज़हन और मेहरबान दिल की मालिक बनती चली गई। और फिर वो दिन आ पहुंचा जिसका जिक्र सितारों ने बरसों पहले किया था। 16 बरस का सफर मुकम्मल हुआ। आप दोनों आज कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। आपकी आंखों में वो चमक नहीं जो हर दिन होती है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इतने खामोश क्यों हैं? नहीं मेरी जान, कोई बात नहीं। बस एक माँ का दिल है जो वक्त की रफ्तार से थोड़ा घबरा गया है। और उरा एक सुनसान, धूल से भरे कमरे में कदम रखती है। ये क्या चीज है? और यूं, और वोरा की तकदीर ने उसे पहली बार अपने जादू की गिरफ्त में ले लिया। हम सब अपनी जादुई ताकत से महल के हर फर्द को गहरी नींद में सुला देंगे ताकि सिर्फ सच्चा शहजादा आए और उसकी मोहब्बत ही उस नींद को तोड़ सके। मेलिफिसेंट की लानत अपनी पूरी शिद्दत के साथ पूरी हो गई। एक सन्नाटा छा गया। महल के हर कमरे में खौफ और हैरत का मिला जला असर छा गया और यूं पूरा महल एक गहरी नींद में डूब गया, जहां वक्त थम गया और तकदीर के अगले बाब का इंतजार शुरू हो गया। परियां जंगलों, पहाड़ों और बस्तियों में भटकने लगी, हर उस दिल की तलाश में जिसमें खौफ से ज्यादा हिम्मत हो। और तब उन्होंने उसे देखा, वो जिसे अभी मालूम न था
کہ ایک سلطنت کی تقدیر اس کے نام لکھی جا چکی ہے۔ پریوں نے ایک دوسرے کی طرف کوئی دیکھا۔ گنجائش نہ رہی، یہی وہ ہے جو نیند توڑے گا اور فلپ، اب وقت آ گیا ہے۔ اگر ہم نے میلیفیسنٹ کو روک نہ تو وہ نہ صرف لعنتی جنگل بلکہ ہماری پوری سلطنت پر قبضہ کر لے گی۔ کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا، مگر ہماری قوم کی قسمت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میں تیار ہوں اور اپنی پوری طاقت اور حوصلے کے ساتھ اس لعنت کا خاتمہ کروں گا۔ ابا جان، میں سمجھ گیا ہوں، میں تیار ہوں۔ اورورا کی نیند اور ہماری سلطنت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اور میں اسے پورا کر کے رہوں گا۔ دنیا کی سب سے خوفناک جادوگرنی میلیفیسنٹ اپنی پوری طاقت کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ آگ، چھریوں کی بارش اور جادو کی روشنی ہر طرف چھا گئی، مگر شہزادہ فلپ کی ہمت اور دلیرانہ حرکتوں نے اس کی منصوبہ بندی کو ناکام بنا دیا۔ یوں میلیفیسنٹ شکست کھا گئی اور اس کی لعنت کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ عدل اور محبت کی روشنی نے ایک بار پھر سلطنت پر چھا جانا شروع کر دیا۔ ہاں، وہی ہمارا سچا شہزادہ ہے۔ یقین نہیں آ رہا، یہ وہی ہے جس کی تلاش میں ہم نے سالوں صرف کیے۔ میں قسم کھاتا ہوں، میں سوئے ہوئی شہزادی کو ضرور بچاؤں گا۔ اگر واقعی یہاں کوئی شہزادی سوئی ہوئی ہے تو میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے بچاؤں گا۔ میں اپنی طاقت، اپنی ہمت اور اپنی محبت سے اس پر چھائی ہر لعنت کو توڑ دوں گا۔ اٹھو پیاری اورورا، وقت کی قید سے آزاد ہو جاؤ۔ اور یوں وہ گہری نیند ٹوٹ گئی اور دل کی ہر امید پھر سے زندہ ہو یہ گئی۔ ایک نیا دن ہے۔ ہم سب آزاد ہو گئے۔ آخر کار لعنت ٹوٹ گئی۔ دیکھو، روشنی واپس آ گئی ہے۔ جادو سچ میں ٹوٹ گیا۔ یہ سب کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ سب محبت کی طاقت ہے، ہم نے اسے پایا آئی اور اب ہم آزاد ہیں۔ مجھے پتا تھا تم واپس آؤ گی۔ فلپ، یہ تم تھے، تم نے مجھے بچا لیا۔ یوں سلیپنگ بیوٹی کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، یا شاید ہمیشہ کی خوشی کی میں ابتدا بہت ہوئی۔ شکریہ ادا کرتی ہوں، ہماری کہانی سچی ہو گئی ہے میرے محبوب۔ Thank you for bringing us to our happily ever after at last.